بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر عبدالشکور ملک جہلم سے ہوں۔ آج یوم اقبال ہے اور آج ہم یہاں پر ہسٹوریکل ریسرچ سوسائٹی اینڈ ہابی پروموشن جہلم کے تحت یوم اقبال منا رہے ہیں۔ ہمارا یوم اقبال منانے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اس میں تقریریں ہم نہیں کرتے اور ہم جو ہے علامہ اقبال کی جو تخلیقات ہیں، علامہ اقبال سے متعلقہ جو علمی مواد ہے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو پیغامات ہیں، ان کی تصاویر ہیں، ان کو ہم ڈاکومنٹ کی صورت میں ہم عوام کے سامنے، بالخصوص نوجوان طالبات کے سامنے ہم جو ہے رکھتے ہیں، تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ان تک اوریجنل حالت میں جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو الحمدللہ ہسٹوریکل ریسرچ سوسائٹی جہلم میں 48 سال سے جو ہے یہ نمائشیں مسلسل سال میں 4 دفعہ کرا رہی ہے۔ دیگر جو قومی دن ہیں ان میں بھی ہوتی ہے۔ تو آج جو یوم اقبال ہے، اس میں ماشاءاللہ ہمارے جو کلیکٹرز جو ہیں وہ دور دور سے تشریف لائے ہیں۔ تو آج کے جو ایک اہم کلیکٹر جو ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ علمی کتب جمع کرنے سے اور کلام اقبال جمع کرنے سے ہے، وہ تشریف لائے ہیں ٹیکسلا سے، جناب نور محمد نظامی صاحب۔ میں چاہوں گا کہ وہ اپنی جو کلیکشن ہے نادر کتابوں کی، ان کے بارے میں وہ خود فرمائیں۔ جناب نظامی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راجہ نور محمد نظامی ہے اور میں ٹیکسلا سے آیا ہوں ڈاکٹر عبدالشکور صاحب اور بلال حسین صاحب کی جو جہلم میں تاریخ کی ترویج پر کام کر رہے ہیں، ان کی دعوت پر یہاں۔ تو کیونکہ میرا لکھنے سے، پڑھنے سے اور تاریخ ہزار قدیمہ سے میرا تعلق ہے، میں ٹیکسلا گندارہ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، اٹک ڈسٹرکٹ کا میں ڈائریکٹر بھی ہوں ہزار قدیمہ کا۔ تو میرے کتب خانے میں الحمدللہ نادر نایاب 14,000 کتابیں موجود ہیں، 400 خطی نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سکے، نوٹ، اسلحہ، برتن، زیور، بے شمار چیزیں ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بیرون ممالک کا بے شمار میڈیا نے بھی میری کوریج کیا ہے، جس میں بھائی صاحب امریکہ یا الجزیرہ، العربیہ وغیرہ بے شمار ہیں۔ پاکستان کا تو ماشاءاللہ وہ ہے ہی ہیں، لیکن یہاں میں ان کی دعوت پر آیا ہوں۔ تو میں اپنے ساتھ، چونکہ آج 9 نومبر کے حوالے سے ان کی تقریب تھی، تو میں یہاں کوشش کی ہے کہ میں حضرت علامہ اقبال کے عہد کی جو نوادرات تھے، مثلا ان کے کتابوں کے فرسٹ ایڈیشن تھے، قلمی مخطوطات تھے، یا وہ رسائل جن میں ان کا کلام ان کے دور میں شائع ہوا، یا ان کے چھوٹے رسائل جو انہوں نے اپنے دور میں خود لاہور سے طبع کروائے تھے، یا اس طرح کی چیزیں لائے ہوں۔ اور الحمدللہ میں یہاں آ کر بہت خوش ہوا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑا علمی کام کر رہے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے آباء و اجداد کے علمی کارناموں سے، اپنے تاریخی ورثے سے، اپنے ثقافت سے روشناس کرانے کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور میں ان پر اس پر ان کو مبارکباد کرتا ہوں۔ جی میرا نام مرزا سفر بیگ ہے، اور یہ یوم اقبال کے حوالے سے الفلاح کمیونٹی سینٹر جہلم میں آج جو ہے وہ اقبال کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے خصوصی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو میں بھی اسٹال لگایا ہے، کچھ کتابیں ہیں ریئر قسم کی۔ یہ 1884 کا میاں محمد بخش صاحب کا تحفہ رسولیہ ان کی کتاب ہے، نایاب کتاب ہے، یہ وہ ہے۔ اسی طرح آج چونکہ کرتارپور راہداری کا افتتاح بھی ہو رہا ہے، تو جنم ساکھی گرو نانک جی کے حوالے سے یہ ہے۔ پھر اسی طرح میرے پاس کچھ یہ ایک سفر نامہ دہلی، رامپور، لکھنؤ، یہ 1350 ہجری کا یہ ایک نایاب کتاب ہے۔ پھر سیف الملوک کا ایک پرانا ایڈیشن ہے میرے پاس، وہ ہے۔ پھر آگے چونکہ اقبال ڈے ہے، تو اس حوالے سے علامہ اقبال سے، ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ کتابیں ہیں۔ جہلم میں بیٹھے ہیں ہم، جہلم گزٹ ہے۔ پھر میں کچھ کوائنز اور اس طرح کی چیزیں لے کے آیا ہوں۔ اس میں کچھ ریئر اور پرانے کوائنز بھی ہیں اور کچھ نئے بھی ہیں، جیسا اس میں برٹش پیریڈ کے کوائنز بھی ہیں، پاکستان کے مختلف جو یادگاری اور اس طرح کے سکے نکالے گئے۔ یہ 1948 کا جو ہے یہ 1 روپیہ ہے۔ اسی طرح اقبال کے حوالے سے، جو علامہ اقبال کے حوالے سے ایک سکہ جاری کیا گیا تھا، وہ ہے۔ اسی طرح پرانے اس میں ہندو شاہی بھی ہیں اور غزنوی پیریڈ کے بھی ہیں، پھر اسی طرح مغل پیریڈ کے بھی ہیں،
اور البم میں بھی کچھ پرانے کچھ نئے، یہ کشان پیریڈ کے ہیں، اور اسی طرح رنجیت سنگھ کا یہ چاندی کا سکہ ہے۔ جی، میرا نام ذیشان محمود ہے، میں چکوال سے آیا ہوں۔ آج ہم کوئنز ایگزیبیشن میں آئے ہوئے ہیں ادھر جہلم میں، تو ہم کافی کوئنز لے کے آئے ہوئے ہیں، جس میں مغل، سلاطین دلی، شیر شاہ سوری کے کوئنز ہیں، اس میں برٹش انڈیا کے کوئنز ہیں، اس میں کشان کے کوئنز ہیں۔ یہ کشانز اور سلاطین دلی دور میں استعمال ہونے والے تیر وغیرہ ہیں، یہ بھالے وغیرہ ہیں، یہ چھری وغیرہ ہے۔ اسی طرح یہ ٹوکنز ہیں اسلامک دور کے، یہ کشان پیریڈ کے کوئنز ہیں۔ اسی طرح یہ 6 کوئن ہیں، اسی طرح یہ شیر شاہ سوری کا کوئن ہے، اسی طرح یہ سلاطین دلی، التمش اور رضیہ سلطانہ وغیرہ کے یہ کوئنز ہیں۔ میرا نام وقاص ارشد ہے، مجید آباد جہلم سے آیا ہوں۔ میں لیکچرر ہوں گورنمنٹ کالج جی ٹی روڈ جہلم میں۔ پچھلے 2.5 سال سے میں کائنز، نوٹ اور اس طرح کی آئٹمز اینٹیک کلیکٹ کر رہا ہوں۔ میرے پاس کشن دور کے، مغل دور کے، انڈین پرنسلی اسٹیٹ، اس طرح کے سارے کائنز موجود ہیں، اور اس طرح میں اولڈ نوٹ بھی کلیکٹ کر رہا ہوں، جیسے یہ 1949 کے جاپان کے نوٹس میرے سامنے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینٹ کنٹریز کے، فلپائنز، کروشیا، میرے پاس تقریباً تمام کنٹریز کے کائنز اور نوٹس موجود ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عمر طاہر کھٹانہ ہے، میں قلعہ روہتاس سے ہوں، اور میں یہ کائنز، انٹیک کائنز جمع کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس انٹیک کائنز ہیں، میں یہ جمع کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، شیر شاہ سوری کے بھی ہیں، اکبر کے بھی ہیں، ہمایوں کے بھی ہیں، مختلف بادشاہوں کے کائنز ہیں میرے پاس۔ یہ چیز دیکھیں۔ آج جب میں صبح کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، مجھے ایک لائن نے بہت زیادہ اس بات میں متاثر کیا بس کہہ لیں کہ تھوڑی سی شرم دلائی۔ بس یہ تھے پاکستانی قوم، ہماری روایت بڑی پکی ہو گئی ہے کہ ہم نے زندگی میں اپنے ہیروز کو کبھی یاد نہیں کرنا، اور یہ فکرہ بڑا زور دے کے لکھا گیا تھا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جو اس روایت کی بڑی پاسداری کرتے اور ایمانداری سے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے محسنوں کو، اپنے ہیروز کو وقت کے اوپر کبھی یاد نہیں رکھنا، نہ ان کی تعلیمات سے کچھ سیکھنا ہے، اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسا عمل کرنا ہے جس سے ان کی روحوں کو بھی سکون پہنچے کہ ان کی جو تعلیمات تھی، جو ان کی محنت تھی، جو انہوں نے کاوشیں کی ہیں، جو اللہ پاک نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا اور انہوں نے اس کا استعمال کیا، ہم اس کو کارگر کر سکیں۔ میں کرنل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے سارے معاملات میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اقبال کے حوالے سے بھی کچھ ہم آپ سے زیادہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس حوالے سے بھی، اور یہ جو کاوش، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ویلکم کیجئے دوستو کرنل ناصر صاحب فرام راولپنڈی۔ عزت افزائی کا شکریہ۔ میرا جہلم سے رابطہ ڈاکٹر شکور کی وجہ سے میرا خیال ہے 1 دہائی سے زیادہ کا ہے، 1 دہائی سے کافی زیادہ کا ہے، اور اس وقت نوجوانی تو نہیں، اس وقت جوانی تھی، اور اب میرا خیال ہے جوانی گزر چکی ہے۔ بہرحال اقبال کے حوالے سے باتیں کرنے والی تو بہت ساری ہیں، لیکن صرف ایک چیز مینشن کروں گا کہ جب ایران عراق کی جنگ ہوئی تو ایران گورنمنٹ نے کہا کہ ہمیں کوئی ریولیوشنری شاعری چاہیے تاکہ ہم اپنے جو فوجیوں کو سنا کے ان کے جذبات کو ابھار سکیں، تو پرشین میں جامی، رومی، شیرازی سب بڑے بڑے شاعر ہیں، لیکن ریولیوشنری شاعری نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں، اقبال کی شاعری ہے۔ تو ایران عراق جنگ میں ایران نے تمام شاعری اپنے فوجیوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اقبال کی۔ ہلکی سی بات ملکی حالات کے بارے میں۔ ملکی حالات اگر آپ 1700 سے شروع کریں تو اس ریجن کے حالات جو 1700 میں ہیں، ایک فرینچ ٹریولر آیا تھا، اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ 1700 میں لکھا ہے کہ یہ کتے کا گوشت بھی بیچ رہے ہیں۔ کسائی جو ہیں 1700 میں کتے کا گوشت بیچ رہے ہیں۔ 1700 یہ تو ابھی 2000 سے اوپر ہے، جو 300 سال سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ کو
कोई नई चीज़ आ गई कि आपको ये खिला दिया। दूसरी बात जो समझने की है, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि 1857 की जब जंग आज़ादी हुई उसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। कोई कहता है गदर, कोई कहता है जंग आज़ादी। बहरहाल 1857 के बाद जब अंग्रेज़ ने देखा ना कि मेरे सामने कोई ताकत, गोरखा, जाट, मराठा, मेघ, मलयालम, सिंधी, बलोची, फारसी बान, हज़ारा, कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, तो उसने 1860 में पुलिस रूल बना दिया। 1861 में CRPC बना दिया जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहलाता है। 1868 में लेबर लॉज आ गए। 1921 में सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट कोड आ गया। ये सारा निज़ाम बनाया गया था हुकूमत करने के लिए, इसमें अवाम के लिए कुछ नहीं था। तो आज 2017 में 1860 का पुलिस रूल भी चल रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी चल रहा है। घोड़े के ज़माने का कानून आप जेट एज में चला रहे हैं, नहीं चलेगा। इस कानून में अवाम के लिए कुछ है ही नहीं। अब चाहे जो मर्जी हुकूमत आ जाए, चाहे फौजी आ जाएं या कहीं किसी को बाहर से लाके बिठा दें और उसको ये कानून दे दें, इस कानून में अवाम के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो कुछ करना है खुद करना। दूसरा, तालीम की तरफ इशारा। अंग्रेज़ 150 साल में, अच्छा अंग्रेज़ को छोड़े, किसी मुग़ल ने, बादशाह ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, मस्जिदें बनाई, किले बनाए। हम उनको मस्जिदों को और किलों को ही खोद रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक मदरसा नहीं बनाया। और अंग्रेज़ ने इंश्योर किया कि ये इसी तरह रहे। जब पाकिस्तान बना तो एक पूरे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी नहीं थी। कोयटा में तो कॉलेज भी नहीं था, कोयटा में कॉलेज ही नहीं था। अंग्रेज़ ने ये इंश्योर किया कि यहाँ तालीम जड़ ना पकड़े। हम इस चुंगल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। जहाँ तक पाकिस्तान की तरक्की के ताल्लुक है, पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है। जब पाकिस्तान बना तो 3 करोड़ की आबादी थी, अब 22 करोड़ की आबादी। जब 3 करोड़ की आबादी थी, हम उससे भी गंदम में खुद कफील थे। आज 22 करोड़ की आबादी, हम आज भी गंदम में खुद कफील है। तरक्की हुई है कि नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। हमने तरक्की की है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। बाकी जितने मुंह उतनी ज़बानी, वो है। इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि बल्कि दुनिया को सुधारने के बजाय मेरी गुजारिश तो ये कि अपने आप को सुधारें। थैंक यू।